طبقہ واریت ہو یا فرقہ واریت ہو، یہ سب کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ یہ زمانے جاہلیت کی رسمیں ہیں، کیونکہ خطبہ حجۃ الوداع میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طبقاتیت کو اپنے پیروں تلے کچل دیا تھا اور ارشاد فرمایا کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے یہ فرمایا اگر کسی کو کسی فضیلت حاصل ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، متقی پرہیزگار ہے، اس کو عزت حاصل ہے۔ اب آپ دیکھیں بڑے بڑے خوبصورت گورے رنگ کے عربی مطاف حرم میں کھڑے تھے اور سیدنا بلال حبشی کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کیا گیا اور بتایا گیا کہ اسلام میں طبقاتیت نہیں ہے۔ عرب کے کافر جو بعض مسلمانوں کے ساتھ مطاف حرم میں کھڑے تھے انہوں نے کہا یہ کیا ہے، تو بتایا کہ یہ اسلام ہے کہ غلام کو یوں کھڑا کیا جاتا ہے اور جو آقا اپنے آقا ہونے پر غرور کرتے ہیں ان لوگوں کو یہاں جگہ دی جاتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں خود اسلام میں حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ حضرت بلال کو جب بھی پکارتے تھے تو یا سیدنا بلال کہہ کے پکارتے تھے، اے میرے سردار، اے ہمارے سردار بلال۔ تو اس طرح سے صحابہ کرام نے جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے طبقاتیت کو ختم کیا، اور قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، تمام مومنین آپس میں بھائی بھائی ہے۔ اسلام میں طبقاتیت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ رہی بات برادریاں اور قبیلے، تو قرآن اس کے بارے میں واضح لفظوں میں کہتا ہے کہ یہ صرف پہچان کے لیے، باقی اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے ملک میں انگریزوں کا راج رہا ہے تو انگریزوں کا ایک طریقہ کار تھا لڑاؤ اور حکومت کرو، تو انہوں نے برادریوں کو، طبقاتیت کو بہت فروغ دیا اور اس کی کچھ نہ کچھ اب کوئی صورت سیاسی لیڈروں کی شکل میں یہاں پر بھی رہ گئی ہے کہ وہ اپنا جو وہ ووٹ بینک کرنے کے لیے جو ہے اس طرح کی لڑائی جھگڑے کی باتیں کرتے رہتے ہیں، طبقاتیت کو ابھارتے رہتے ہیں۔ اب وہ ہر 5 سال میں جو ہے وہ دھیرے دھیرے طبقاتیت جو ہے وہ سرد پڑتی رہتی ہے، لیکن جب الیکشن آتا ہے تو پھر وہ عروج پر چلی جاتی ہے۔ تو یعنی کہ ہمیشہ سے اہل اقتدار نے کبھی انگریزوں کی شکل میں کہہ لیں، کبھی بادشاہوں کی شکل میں کہہ لیں، اور اب بعض سیاسی لیڈروں کی، سب کی بات نہیں کرتا، بعض سیاسی لیڈروں کی شکل میں کہہ لیں وہ طبقاتیت کو فروغ دیتے ہیں۔ لیکن ان سب کے لیے اور ہم سب کے لیے ایک بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو میری امت میں پھوٹ پیدا کرے اور 2 مومنوں کو آپس میں لڑائے، چاہے جس عنوان پر لڑائے، اگر وہ مومنوں کو، ایمان والوں کو آپس میں لڑاتا ہے تو تفسیر خزائن العرفان میں ایک حدیث لکھی ہوئی ہے کہ وہ انسان کی نہیں بلکہ وہ شیطان کی اولاد میں سے ہے۔ تو اسلام کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، ایک